إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں۔ کچھ نام اللہ رب العالمین کے ذاتی ہیں اور کچھ نام صفاتی ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے اللہ رب العالمین کا ایک نام الشکور بھی ہے۔ یہ شکور شکر سے ہے۔ اگر یہ انسان کے حق میں بولا جائے، انسان کو اگر شکر کرنے والا کہا جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر یہ انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس کر کے اس اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ اللہ رب العالمین کے متعلق استعمال ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ وہ ہستی، وہ ذات شکور ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی قدر کرنے والی ہے، اور اللہ کی ذات کس قدر انسانوں کا کیے ہوئے ایک ایک عمل کا قدر کرنے والی ہیں، شاید ہم اسے صحیح معنوں میں امیجن نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم میرے بندوں کی نیکیاں بھی لکھو، ان کی برائیاں بھی لکھو۔ اور آپ نے فرمایا، اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت لہ حسنۃ کاملہ، جب کوئی بندہ ابھی کوئی نیکی کرنے کی ابتدائی سٹیج پہ ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر ہم جو ہے اس لفظ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق کرنے کے بارے میں جو آپ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، ابھی تخیلات میں ہوتی ہے، اس کی بالکل ابتدائی سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور انسان جب کسی چیز کے متعلق پلاننگ کر لیتا ہے تو اس کے متعلق ارادہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور پھر انسان جب کسی کام کے کرنے کا پختہ عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو عربی زبان میں اس کے لیے عزم کا لفظ آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ہم العبد، جب بندہ ابھی بالکل ابتدائی سٹیج پہ نیکی کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے، کتبت لہ حسنۃ کاملہ، اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دی جائے۔ وہ مالک تو ہماری سوچوں کی بھی قدر کرتا ہے، وہ مالک تو ہماری سوچوں پہ بھی ہمیں اجر دیتا ہے۔ اور فرمایا، ان العبد اذا ہم بحسنۃ کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ، قربان جائیں اس اللہ کی ذات پہ جو انسان کی اتنی قدر کرنے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان صاحب الشمال لیرفع الکلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فرمایا وہ اللہ اپنے بندے کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی برائی کر لیتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا 6 گھڑیاں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے اس خطا کار مسلمان سے قلم کو اٹھا کے رکھنا ہے، ابھی اس کا گناہ نہیں لکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِن نَدِمَ وَإِسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا، اگر وہ مسلمان اس کیے ہوئے گناہ پہ ندامت اختیار کر لیتا ہے اور اللہ سے استغفار طلب کر لیتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس بندے کے نامہ اعمال میں تم نیکی لکھ لو۔ اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے۔ اور یہاں پر پھر علماء نے کچھ سوالات بھی کھڑے کیے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس بندے نے نیکی کا ابھی غور و فکر کرنا شروع کیا، وہ ابتدائی سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور نیکی لکھ دی جاتی ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس کا جواب یہ لکھتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو خبر کر دیتے ہوں گے. اور امام سفیان ثوری رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی اس کے جواب میں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی ایک خوشبو ہوتی ہے، نیکی کرنے والے کے ارادے اور ابتدائی سٹیج کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے جس سے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس انسان کے حق میں وہ نیکی لکھ دیتے ہیں. اور اگر یہ گناہ کر کے اس سے ندامت اختیار کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگ لیتا ہے تو اللہ پھر بھی اس کے حق میں نیکیاں ہی لکھوا دیتے ہیں. وہ ذات کتنی قدردان ہے. وہ ذات تو میرے اور آپ کے ایک ایک بول کی قدر کرتی ہے. وہ ذات تو میری اور آپ کی ایک ایک سوچ کی قدر کرتی ہے. وہ ذات تو میرے اور آپ کے اٹھ کے جانے والے نیکی کی طرف ایک ایک قدم کی قدر کرتی ہے. وہ ذات تو میرے اور آپ کے ایک ایک اشارے کی قدر کرتی ہے. وہ ذات تو ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی قدر کرتی ہے. زندگی بھر کے گناہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بہ جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرتے ہوئے تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے ڈر سے آنکھ سے ایک آنسو نکال دیتا ہے. یہ ایک آنسو اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تو اس قدر جو ہے وہ قدردان ہیں. وہ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری زندگیوں میں کچھ پیکجز بھی دیتے ہیں. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ پیکجز کبھی ہمیں ڈیلی بنیادوں پر بھی ملتے ہیں. اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آسمان دنیا پہ آ کے منادی لگانے والا منادی لگاتا ہے، ہل من مسترزقن، ہے کوئی جو رزق کا متلاشی ہو، جو کہتا ہو کہ میرے اوپر رزق کے دروازے بند ہو گئے، آئے مجھ سے رزق مانگے. ہل من مستغفرن، ہے کوئی گناہوں میں لتڑا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں. حل من مستشفن، ہے کوئی مجھ سے شفائیں طلب کرنے والا جو کہتا ہے کہ میرے گھر بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، مجھ سے مانگ کے دیکھے. یہ اللہ کی طرف سے ڈیلی پیکج ہے. ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور یہ آپ کا اور میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک ایسا وسیع پیکج ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اور پھر وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں ویکلی پیکج بھی دیتی ہے. یہ جمعے کا دن اتنی عظمتوں کا دن ہے، اس کے فضائل اور مناقب کیا کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے گھر سے صبح صبح تیاری کر کے غسل کر کے وقت سے پہلے پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچ جاتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا ہے، توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، اور فرمایا وہ سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا بلکہ پیدل آتا ہے، اس کے اٹھنے والے ایک ایک قدم کی اللہ کتنی قدر کرتے ہیں. ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ اس بندے کو 1 سال کے روزوں کا اور ان کے قیام کا اجر عطا فرماتے ہیں. وہ اللہ کی ذات تو اتنی قدردان ہے. اور وہ اللہ ہمیں منتھلی پیکج بھی دیتے ہیں. وہ رمضان کے مہینے کی صورت میں فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ سے اجر لینے کی نیت رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک پیکج جس کے متعلق میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثریت کو اس کے متعلق پتہ نہیں ہوتا، اور وہ پیکج ہے عشرہ ذی الحج کا پیکج. یہ عشرہ ذی الحج جو شاید 2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا، وہ 10 دن جو اتنی عظمت والے دن ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں ان کی قسم اٹھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی. اور مفسر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ میرے اس صحابی عبداللہ ابن عباس کو تو قرآن کا فہم عطا فرما دینا. وہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی بھی دنوں میں سے دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں انسان کوئی نیکی کا عمل کرے اور وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. احب اسم تفضیل کا صیغہ آپ نے استعمال فرمایا کہ فرمایا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی عام دنوں میں کی ہوئی نیکیوں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں ازکا، اللہ کے ہاں وہ سب سے پاکیزہ دن ہے. صحابہ نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ صحابہ اکرام یہ سمجھا کرتے تھے کہ جہاد جو ہے اس میں اسلام کی عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی کوہان کہا ہے. اس جہاد کے کرنے سے ہی مسلمانوں کو دنیا میں عزت و توقیر ملتی ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ میدان جہاد جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر اللہ کی راہ میں ایک گھڑی اگر پہرا دیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے. وہ جہاد کا میدان امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب اپنے گھروں میں ہوتا ہے اگر وہ 70 سال تک بھی اپنے گھر میں نماز پڑھتا رہے، اور ایک طرف وہ آدمی ہے جو اپنی جان کو لے کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نکل گیا ہے، اور وہ تلواروں کی چھاؤں میں اور وہ گولیوں کی گنگناہٹوں میں بھی وہاں پر جا کر کے جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اس جہاد کے میدان میں پڑھی ہوئی جو نماز ہوتی ہے وہ تمہاری 70 سال کی نمازوں سے بھی افضل نماز ہوتی ہے. اور اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا جو عمل ہوتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے ان 10 دنوں کو وہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے کہا الا رجل، مگر ایک ایسا آدمی جو جہاد کے میدان میں نکلتا ہے، اپنا مال بھی اپنی جان بھی لے کے آتا ہے اور وہ واپس نہیں پلٹتا بلکہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے. فرمایا بہرحال اس کا تو کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا جو عمل ہے وہ کتنی فضیلت والا ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی فتح الباری کے نام سے، اس میں یہاں پر یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان دنوں کو اتنی عظمت اور فضیلت عطا کیوں کی ہے، اور وہ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آدمی عام دنوں میں نماز پڑھتا ہے، عام دنوں میں روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، عام دنوں میں صدقہ کرنا چاہے وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن آدمی عام دنوں میں حج کرنا چاہے تو وہ حج نہیں کر سکتا. آدمی اگر عام دنوں میں
قربانی کرنا چاہے جو ایک مسنون قربانی ہے، ویسے تو صدقہ کر سکتا ہے، لیکن جو یوم النحر 10 ذی الحج کو قربانی کا عمل کیا جاتا ہے وہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ساری ہی نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، انسان روزہ بھی رکھتا ہے، اور انسان اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، انسان ان دنوں میں جہاد بھی کر سکتا ہے، انسان ان دنوں کے اندر جو ہے وہ حج جیسی عظیم عبادت بھی کرتا ہے، اور انسان ان دنوں میں اللہ کی راہ میں قربانی بھی کرتا ہے۔ وہ دین اسلام کی جمیع عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ دن اللہ کے ہاں بڑی عظمت والے دن ہیں۔ اور یہی وہ عشرہ ہے جس میں آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا دین جو تھا، جس کا کمپلیٹ ورژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ہوا، وہ بھی انہی دنوں کے اندر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہی کے دن، اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ عرفہ کا دن، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب تھے۔ اس دن جب یہ آیات نازل ہوئی، وہ عرفہ کا دن بھی ان 10 دنوں میں ہی آتا ہے۔ اس دن آپ کا اور میرا دین جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت کے طور پہ اللہ نے جس کو پسند فرمایا، اس دین کو اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا تھا۔ اور وہ یوم عرفہ، اس کی تو کیا ہی اہمیت ہے، اس کی تو کیا خصوصی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یوم عرفہ کا دن، جس دن عرفات کے میدان میں لوگ 2 سفید چادروں میں کفن جیسی سفید چادریں پہن کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے میدان میں کھڑا کیے ہوتے ہیں، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں آؤ میرے فرشتوں، دیکھو یہ آدم کی ذریت، یہ آدم کے بیٹے جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ یہ تو زمین میں جا کے کچھ تو ساتھ کریں گے، زمین میں خون بہائیں گے، آؤ میرے فرشتوں دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یواہی، اللہ ان میں بیٹھ کر کے انسانوں کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عرفہ کا دن جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ اور یہ عرفہ کا دن بھی انہی دنوں کے اندر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں آؤ میرے فرشتوں ذرا قریب ہو جاؤ، اور اللہ پھر فرشتوں میں بیٹھ کے انسانوں کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جاؤنی شوقا غبرا، دیکھو یہ میرے بندے کیسے پراگندہ ان کے بال ہوئے ہیں، کیسے ان کے اوپر جو ہے گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، یہ کتنے دنوں سے اپنے حج کے سفر کو شروع کیے ہوئے ہیں، آج یہ دیکھو کیسے گڑ گڑا کے مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یہ عرفہ کا دن بھی انہی دنوں کے اندر آتا ہے، اور پھر اس دنوں کے اندر جو ہمیں کرنے والے کام ہیں، اس عشرہ ذی الحج سے ہم نے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے، اس میں کون کون سے مسنون اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم عشرہ ذی الحج میں روزے کا اہتمام کریں۔ عشرہ ذی الحج میں روزے کا اہتمام کریں، اور پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کا روزہ ہے اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، ایسا انسان جو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والا ہے، اللہ اس کے ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں عرفہ کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے،
اور عام دن جو ہیں اس سے پہلے کے دن جو ہیں ان میں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، ایسا انسان جو اللہ کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہے، فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ ایسے انسان کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا ان عشرے کے اندر سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہونا چاہیے ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر تکبیرات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، تسبیح بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ فاذکروا اللہ فاکثروا فیہن من التسبیح والتذکیر والتکبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، تم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تکبیر پڑھا کرو، وہ تحلیل، اور تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اور یہ ایک الگ مضمون ہے کہ ان کی کیا فضیلت ہے، مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک انسان سبحان اللہ اس کو سمجھ کر کے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے، نقائص سے، عیوب سے، ان سب چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، فرمایا جو اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہوا ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کے عوض اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور فرمایا وہ جنت کا درخت اس کا اتنا بڑا وہ درخت جس کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار سواری پہ سوار ہو کے 70 سال تک سفر کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اس کے لیے ایسا ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام کیا کرو۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ وکان ابو ہریرہ وابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یخرجانی، یہ دونوں جو ہیں وہ بازاروں میں نکلتے، اور جب باہر نکلتے تو اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ دوسرا کام اس میں تکبیرات کو بلند کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا من رعا ہلالا ذی الحجہ، ایسا انسان جو ذی الحج کے چاند کو جب دیکھ لیتا ہے او اراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اس انسان کو چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے جسم کے زائد بالوں کو کاٹے، یہ اس کے لیے پابندی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو قربانی نہیں کر سکتا، جس کے پاس اتنی استطاعت موجود نہیں ہے، آپ نے فرمایا جو ان دنوں میں یہ اپنے طور پہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ اس کو اختیار کرتا ہے، وہ ان دنوں میں اپنے ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عید کی نماز پڑھ کے اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹ لے، اللہ اس انسان کو قربانی کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور پھر ان دنوں میں کرنے والا ایک کام جو ہے وہ صدقہ ہے، وہ کثرت کے ساتھ جتنی اللہ نے توفیق دی ہو ہمیں صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑا عظیم کام جو ان دنوں میں کرنے والا ہے وہ قربانی ہے۔ اس قربانی کی کیا اہمیت ہے، اس قربانی کے کیا مسائل ہیں، اور اس قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔